ایک بہت اہم ساتھی ہیں جس کو ہم سفر کہا جاتا ہے. اسلام بیوی کے بارے میں کیا درس دیتا ہے؟ اور فیملی ممبر سے اب بھی بہت پیار کر رہے ہوتے ہیں مگر بعض اوقات بیوی کو بڑا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہم شاید بھول گئے ہیں کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ جس کے ساتھ گزرا ہے ہم اس کے ساتھ بعض اوقات زیادتی کرتے ہیں. ہم کاروبار میں تکلیف میں ہوں, ہم باہر کسی ٹینشن میں ہوں, کسی بندے سے کسی بات کوئی بری لگ گئی, سارا غصہ آ کر اب بندے نے اپنی زوجہ پہ نکالنا ہے کیونکہ وہ بیچاری تو کچھ نہیں کہہ سکے گی. پہلے کے زمانے جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ عورتوں کو پیر کی جوتی سے زیادہ ذلیل سمجھا جاتا تھا. مگر کیا آج بھی کچھ گھرانوں میں ایسا نہیں ہے؟ ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں. ہم اپنی بیوی کے لیے کتنی دعا کرتے ہیں غور کیجیے. حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی شریک حیات دنیا سے جاتی ہے نا, وہ لوگوں کو میں نے ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. تو ایسا نہ کریں. جس طرح وہ آپ کے لیے محبت کا اظہار, دعاؤں کی آپ کی خدمت گار ہے, آپ بھی اس کے لیے اچھا برتاؤ کریں. اور نبی پاک کا کیا انداز تھا. میں تو آج اسلام کی شریعت کی, اللہ کے نبی کی بات کرنے آپ کے سامنے آیا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ. نبی پاک نے اپنی زوجہ کا نام لیا. پھر نبی پاک گھر اپنے ازواج کے ساتھ کیا انداز ہوتا تھا؟ گھر کا سودا سلف لے کے جاتے, کھانے پینے میں ہاتھ بٹاتے, محبت اور پیار کا اظہار فرماتے. سافٹ ماحول تھا گھر کے اندر. ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے؟ اسلام سے پہلے مال کے لیے جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی رہن رکھوا دیا جاتا تھا. جیسے پیسے کوئی رہن رکھواتا تھا نا, بیوی بھی ایک مال کی طرح تھی. لوگ گروی رکھوا دیتے تھے اپنی بیوی کو. یہ اسلام سے پہلے عورتوں کا حال تھا, بیویوں کا حال تھا. اللہ اکبر. اسلام نے نکاح کے ذریعے عورت کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دے دیا. قرآن کہتا ہے وعاشروہن بالمعروف, ان سے اچھا برتاؤ کرو. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو سب سے واقعی عقل مند خواتین اس بیان کو سنیں گی تو وہ جو مسکنسپشن پیدا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو آزادی نہیں ہے, جناب اسلام میں عورتوں کے لیے گھٹن ہے. اللہ اکبر. ذرا پہلے اسلام سے پہلے کے حالات پڑھو اور اس کے بعد اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو کیا شاندار مقام میرا دین دیتا ہے. اللہ کے نبی نے the best لوگوں کی جب مثال بیان کی, بہترین لوگوں کی مثال بیان کی, تو نبی پاک فرماتے ہیں, ترمذی کی حدیث ہے, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہتر ہو, یعنی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہو. اور آقا فرماتے سنو میں تم سب سے زیادہ اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں. نبی پاک سب سے زیادہ اپنی فیملی کے لیے بہتر. نبی پاک علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب وہ کھائے یعنی شوہر کھائے تو بیوی کو کھلائے, جب لباس پہنے اسے بھی پہنائے, اس کے چہرے پر نہ مارے, اسے بدصورت نہ کہے, اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے. اللہ اکبر. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ذریعہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے. سیدنا عمر فاروق کا کتنا بڑا نام ہے, آپ کے جلال کی, آپ کی عدالت کی مثالیں دی جاتی ہیں. بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے تھر تھر کانپتے تھے. آپ کا گھر میں انداز کیا تھا؟ ایک شخص آیا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں اور بتاؤں میری بیوی جو ہے مجھ سے اس طرح بات کرتی ہے, اور میرا وہ انداز نہیں ہوتا جو شوہر کے سامنے ہونا چاہیے. ہوتا ہے گھروں میں ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر کے دروازے پر پہنچا نا, تو اندر سے اسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی ناراضگی کی عالم میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. وہ حضرت عمر سے بات کر رہی تھی. تو وہ شوہر سوچنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا, حضرت کے تو گھر کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں واپس ہونے لگا. حضرت عمر نے بلا لیا, کیوں آئے تھے؟ تو کہا کہ میں تو حضرت اپنی بیوی کی شکایت کرنے آیا تھا, مگر میں آپ کے دروازے پر آیا, آپ کا بھی معاملہ ہی ایسا ہی ہے, تو میں سمجھ گیا ہم دونوں ایک ہی معاملے میں ہی ہیں. اب حضرت عمر نے جو ان کی تربیت فرمائی نا, آپ نے فرمایا میری بیوی کے مجھ پر چند رائٹس ہیں, چند حقوق ہیں, مجھے اس سے چند فائدے حاصل ہوتے ہیں جس کی بنا پر میں اسے درگزر کرتا ہوں. پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے, میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے. نمبر 2, جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے, یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے, میری دھوبن بن جاتی ہے, میرے کپڑے دھوتی ہے, میرے بچے کی پرورش کرتی ہے, میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے. تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں, تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا. وہ مجھے کہتی میں اسے لڑنا شروع کر دیتا ہوں. کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی, اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کر دوں گا. کتنی پیاری بات بتائی. ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں, ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں, ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں. ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا, ہر غلطی کی سزا سزائے موت بھی ہوتی ہے. ہم غلطیاں نہیں کرتے. اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو ہر غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کرتے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے. وہ بھی دل رکھتی ہے. ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے, کمپیوٹر سے نہیں کی, ٹھیک ہے نا. تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے, تو وہ تو انسان غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں. تو سبحان اللہ کہ مشکل وقت میں جو زبان عادی ہوگی نا وہ زبان سے جاری ہوگا. اب مثال دیتا ہوں, لائف میں کئی بار ایسا ہوتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے, کوئی ٹھوکر لگتے لگتے رہ جاتی ہے, کوئی اچانک سے گاڑی میں بریک لگتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت زبان سے کیا نکلتا ہے. جس کی زبان پر درود و سلام رہتا ہے, اولیاء کرام کے نام رہتے ہیں, آپ دیکھیں جھٹکا لگتے ہی ان کی زبان سے زور سے نکلتا ہے یا رسول اللہ, یا غوث پاک, لا الہ الا اللہ. کیوں نکلا بھائی؟ کیونکہ اندر یہ بھرا ہوا تھا, جھٹکا لگا تو وہی باہر نکلا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کو دھکا لگتا ہے, جھٹکا لگتا ہے تو گالیاں نکلتی ہیں. ایک جملہ ہے نا بڑا مشہور, برتن سے وہی چھلکتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے. اب دودھ کا پیالہ لے کر جائیں, ٹھوکر لگے گی, کیا گرے گا؟ دودھ ہی گرے گا نا. اور اسی میں کیچڑ بھرا ہوا ہو, گندگی بھری ہوئی ہو, اب ٹھوکر لگے گی تو کیا نکلے گا؟ وہ کیچڑ نکلے گی, گندگی نکلے. اندر کیا بھرا ہے ہم نے؟ یہ ذکر و اذکار آپ کے اندر کو صاف کرے گا, آپ کی زبان کو پاک کرے گا. کئی ایسے اسلام بھائی بھی ملتے ہیں کہ حضرت کوئی طریقہ بتائیں ہماری زبان میٹھی ہو جائے, ہماری باتوں میں تاثیر آ جائے, ہم بات کریں تو لوگوں کو سمجھ آنے لگے. واللہ اس زبان کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر کرو, تمہاری باتیں میٹھی ہونا شروع ہو جائیں گی.
तुम्हारी बातें समझ आने लगना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ज़बान रब की नेमत है और नेमत की जो कदर करता है अल्लाह उस नेमत में और बरकत डाल देता है। अल्लाह मुझे और आपको अपनी ज़बान का प्रॉपर यूजेज करने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी खुद इंस्पिरेशन है कुछ लोगों के बारे में, कारोबारी है, कोई बहुत बड़ा मजहबी नाम नहीं है, मगर रोज के 15,000 दुरूद पाक पढ़ते हैं, 20,000 दुरूद पाक पढ़ते हैं। वो पता है क्या करते हैं, वो जब बात कर रहे होते हैं ना उस वक्त तो वो बात कर रहे होते हैं, मगर जब वो सुन भी रहे होते हैं तो दुरूद पढ़ रहे होते हैं। अगर आपका माइंडसेट बन जाए ना, आप मिसाल के तौर पे आप में से कई लोग कंप्यूटर पर काम करते होंगे, ठीक है ना, कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जबान तो फारिग है ना, अगर आप चाहें तो वो जबान जिक्रुल्लाह करती रहे, अल्लाह पर अल्लाह का नाम लेती रहे, दुरूद पाक पढ़ती रहे। थोड़े दिनों के लिए मुश्किल रहेगी, मगर एक वक्त आएगा जब जबान आदी हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली जबान जो है वो जिक्र इलाही करने लग जाएगी, इंशाल्लाह दुरूद पढ़ने लग जाएगी। अभी आपका माइंडसेट बन जाए तो इंशाल्लाह जबरदस्त हो जाएगा। नेमतों की बात चल रही है और नेमतों के कदर की बात चल रही है। हमारे असलाफ अपनी नेमतों पर किस कदर हुस्सास होते थे और उन्हें अल्लाह की दी गई नेमतों की कदर कितनी होती थी। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कहते थे सैयदना यूनुस बिन यूसुफ रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने जमाने के मशहूर औलिया किराम में से थे। ज्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारते और अपने रब अज़्ज़ व जल की इबादत में मशगूल रहते। आलम शबाब यानी जवानी का आलम था, उन्होंने अपनी जवानी अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत के लिए सर्फ की हुई थी। अक्सर आप में से भी नौजवान हैं, एक मरतबा मस्जिद से बाहर आ रहे थे, रास्ते में एक औरत पर नजर पड़ गई, दिल कुछ देर के लिए उसकी तरफ माइल हो गया, लेकिन फिर फौरन अपने फेल पर नादिम हुए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, हराम देख रहा हूं। अब अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक तूने मुझे आंखें अता फरमाई जो कि बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन मालिक मुझे खतरा लग रहा है कि कहीं इन आंखों की वजह से मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं, ये आंखें मुझे हलाक ना कर दें। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी आंखें वापस ले ले, मेरी आंखों की बीनाई सलब कर ले। अल्लाह से दुआ की, जैसे ही दुआ से फारिग हुए आपकी आंखें चली गई। अब आपने क्या किया, नमाज तो पढ़नी थी, मस्जिद तो जाना था, इबादत गुजार थे, अपने भतीजे को साथ रख लिया कि अब वो नमाज की औकात में मस्जिद ले जाए, कोई काम हो तो वो काम कर दे, वो मस्जिद में छोड़ देता और बच्चों के साथ खेलने चला जाता। आप मस्जिद में होते, इबादत करते। एक दिन ऐसा हुआ, मस्जिद में बैठे थे तो अपने जिस्म पर आपको कोई चीज रेंगती हुई नजर आई, महसूस हुई। अब आपको तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या है, आपने भतीजे को आवाज दी, वो बच्चों में खेलने गया हुआ था, कोई हेल्प आउट नहीं कर पा रहा था, आप परेशान हो गए। आपने फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ अल्लाह तूने मुझे आंखों से नवाजा, बहुत बड़ी नेमत थी, मुझे खौफ हुआ कि कहीं मैं नाफुस आंखों से गुनाह ना कर बैठूं, अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। मैंने दुआ की, तूने मेरी आंखें वापस ले ली, मगर मौला अब मुझे खौफ ये है कि अगर मेरी आंखें ना आई तो ये मेरी आजमाइश मेरे लिए रुसवाई का बाइस ना बन जाए। मेरे मौला करम कर दे, मुझे इस मुसीबत से भी बचा ले, मेरी आंखें वापस लौटा दे। अभी आपने दुआ की, अल्लाह ने आंखें वापस लौटा दे। अच्छा, ये एक बुजुर्ग का वाकया और उनकी सोच है उनकी। अच्छा, अल्लाह की बारगाह में मकबूल कैसे हैं कि दुआ करते हैं तो आंखें चली जाती हैं, दुआ करते हैं तो वापस मिल जाती है। ऐसा मकबूल बंदा और उसके खौफ खुदा का आलम यह है कि एक गफलत हुई और इतनी बड़ी शर्मिंदगी। आज मैं और आप सोचें कि अल्लाह ने मुझे और आपको कितनी नेमतें दी हैं, ये आंखें, ये दिल, ये जबान, हम किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, इसलिए थोड़ी दी ये चीजें कि बंदा इनसे हराम करे। वो कहते हैं, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, कियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। अल्लाह ने ये आंखें, ये दिल, ये जबान, ये आंख, कान, पैर अपनी इबादत के लिए दिए हैं, अपनी रिजा वाले कामों के लिए दिए। हम किन कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं? और याद रखो, जिस नेमत का शुक्र अदा नहीं किया जाता, जिस नेमत का हक अदा नहीं किया जाता, डर है कि वो नेमत छीन ली जाती है। आप में से बहुत सारे तो वो हैं कि जिनको अल्लाह ने करोड़ों से अच्छा बनाया, हम सबको करोड़ों से अच्छा बनाया। कई वो हैं जो बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, कई वो हैं जो बड़े अच्छे इदारे में हैं, कई वो हैं जो बड़ी अच्छी सैलरी ऑन करते हैं। मगर सोचें, इन तमाम नेमतों के बाद मेरा अल्लाह की बारगाह में अंदाज क्या है? शिकवे शिकायत या शुक्र है? दो किस्म के लोग होते हैं, जिनके पास बहुत कुछ होता है मगर फिर भी जबान पर शिकवा होता है, और कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। ये आंखें, अल्लाह अकबर। याद रखें, आप तो बहुत सारे मुख्तलिफ इदारों में काम करते होंगे जहां बाज़-औक़ात फीमेल वर्कर्स भी होते हैं। अपनी आंखों की हिफाजत करना ये बहुत जरूरी है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, ए अली, एक नजर के बाद दूसरी नजर न करो। यानी अगर कसदन, यानी अचानक बिला कस्त, बगैर इरादे से, अनइंटेंशनली किसी औरत की तरफ नजर पड़ जाए तो हटा लो, दोबारा नजर न करो। कि पहली नजर जायज है, दूसरी नजर जायज नहीं। अब शैतान है ना, उसमें कहता है पहली नजर ना हटाओ, देखते रहो पहली बारी में, वो तो जायज है। ऐसा नहीं है। याद रखिए कि अगर पहली नजर जमाए रखी तो अब वो भी दूसरी नजर के हुक्म में ही होगी, उस पहली नजर का भी गुनाह मिलेगा।
اور یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے بدنگاہی. آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے. جو اپنے کانوں سے حرام سنتے ہیں ان کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. کبھی آپ نے دیکھا یہ دونوں جو آرگنز ہیں کتنے نازک ہیں. موسٹ سینسٹیو آرگنز ان اور باڈی کون سے ہیں؟ اگر اس کو آپ دیکھیں نا, آپ سرما لگاتے ہیں ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سلائی ذرا زور سے لگ گئی نا تو آنکھ بڑی نازک ہے, درد ہو جائے گا, سرخ ہو جائے گی. جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کو پتا ہے کبھی کوئی چھوٹا سا تنکا چلا جاتا ہے آنکھ میں, جان نکل جاتی ہے. یہی کان ایئر بڈ استعمال کرتے ہیں, تھوڑا سا زور سے کرے تو درد شروع ہو جاتا ہے, اتنے نازک ہیں. اگر جہنم کے کیل ٹھوکے گئے, یہ جہنم کی آگ ڈالی گئی تو کدھر جائیں گے؟ تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. آنکھیں اللہ نے دی, کان اللہ نے دیے, زبان اللہ نے دی, ہاتھ اللہ نے دیے, پیر رب نے دیے, پھر اس کے ساتھ اللہ نے بہترین روزی دی, علم عطا کیا آپ کو, معاشرے میں عزت دی ہے, اور سب سے بڑھ کر تو رب نے مسلمان بنایا ہے. ہم ان نعمتوں کے بارے میں کیا اپنا انداز اپنائے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے رب کریم. اچھا پھر اللہ کریم کو بندہ کون سا پسند ہے؟ بدقسمتی سے ہم دونوں معاملے میں الٹے چلتے ہیں. حالانکہ مسلمان کا, مومن کا حال روایتوں میں آیا بڑا نرالا ہے. اس کے فائدے ہیں. وہ تکلیف میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے, صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین, اللہ کی رحمت ساتھ ہو جاتی ہے. نعمت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں عطا کروں گا. دونوں طرف بینیفٹ ہے نا. مومن کا ہر حال برکت والا ہے. تکلیف بھیجی, صبر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. نعمت بھیجی, شکر کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. مگر دونوں میں حال برا ہے.